اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ ایک مرتبہ ایک صحابی سیدہ عائشہ طاہرہ کے پاس تشریف لائے اور پوچھا کہ سیدی رسول اللہ کا اخلاق کیسا تھا؟ سیدہ عائشہ طاہرہ نے جواب دیا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سیدی رسول اللہ نے خود اپنا تعارف بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ قرآن آپ کے اخلاق کی گواہی دیتا ہے کہ آپ خلق و نظیم پہ ہیں، آپ اعلیٰ ترین اخلاق کے اوپر ہیں۔ انک لعلی خلق نظیم۔ ایک مومن بندے کے جو اخلاق ہوتا ہے نا، ایک مومن بندے کا جو کردار ہوتا ہے، وہ واقعی اس کو ایک پراسرار وجود بنا دیتا ہے۔ آج کے دور میں یہ قحط الرجال کا دور ہے، اللہ کے بندے نظر نہیں آتے۔ لوگوں نے اتنے گھٹیا معیار تیار کر لیے ہیں، اتنے گھٹیا معیار لوگوں کے سامنے ہیں کہ وہ یہ جانتے ہی نہیں کہ ایک اللہ کا مومن بندہ کس اخلاق اور کردار کا ہوتا ہے۔ کسی بھی کام کو کرنے کا سب سے حسین طریقہ اس کو سنت کہتے ہیں۔ سیدی رسول اللہ کی سنت کا مطلب ہی یہی ہے کہ دنیا میں کسی بھی کام کو کرنے کا سب سے با اخلاق، سب سے با کردار، سب سے حسین طریقہ، سب سے باوقار طریقہ یہ سنت ہے۔ اور قرآن جو صفات بتاتا ہے بندہ مومنین کی، وہ اتنی حیرت انگیز ہے کہ واقعی بابا اقبال کی پھر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ غازی ہے تیرے پراسرار بندے۔ انسان کی ظاہری عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ ایک ہی انسان اس قدر تضادات کا مجموعہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جب حلقہ یارہ ہوگا تو وہ ریشم کی طرح نرم ہے۔ لوگوں کو غلط فہمی ہونے لگتی ہے کہ شاید وہ اتنا نرم ہے کہ یہ کبھی سختی دکھا ہی نہیں سکتا، لیکن جب رزم و حق و باطل ہوتی ہے تو وہ چٹان کی طرح، فولاد کی طرح کھڑا ہوتا ہے اور انسانوں کو حیران کر دیتا ہے، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ کبھی اتنی سختی ہے کہ نرمی دکھا ہی نہ سکے گی۔ جب وہ عاجزی اور انکساری دکھاتا ہے یتیموں، بیواؤں، مسکینوں اور کمزوروں اور بزرگوں کے سامنے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا کمزور اور مسکین ہے کہ اس کو تو ہم نوالے میں ایک تر نوالا سمجھ کر ہڑپ کر لیں گے۔ لیکن جب وہ وقت کے طاغوت اور ظالم اور فرعون کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو اس میں اتنی کبریائی ہوتی ہے کہ وقت کے طاغوت اور وقت کے ظالم اس کے آگے کانپنے لگتے ہیں۔ اللہ کے بندے اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ قرآن ان کی ایک صفت یہ بتاتا ہے کہ یہ کبھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ اٹھتے، بیٹھتے، چلتے، پھرتے، لیٹتے، چاہے آرام کر رہے ہو بستر پہ، وہ وقت ضائع نہیں کریں گے۔ جب آرام کرنے کا بھی وقت ہے تو ان کی زبان اور ان کا قلب اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ اللہ کے بندے وہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا جب وہ کھڑے ہوتے ہیں، جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں، جب وہ لیٹے ہوتے ہیں بستروں پر، اس وقت بھی وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ پوری کائنات پر غور کرتے ہیں، مالک یہ کیا راز ہے اس کائنات کا، اس وقت دنیا آپ کی کیا حکمتیں ہیں، آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کی مرضی کیا ہے۔ خود ہی کے رازدار ہونے کے لیے غور و فکر و تفکر و تدبر کرتے ہیں۔ قرآن ان کی تعریف بتاتا ہے، یتفکرون فی خلق السماوات والارض ویقولون ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پوری کائنات پر ہر وقت غور کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی حکمتوں اور رازوں کو سمجھتے ہیں، کہتے ہیں مالک اس میں کوئی راز ہے جو آپ نے بنائی ہے، کوئی چیز اس میں بیکار نہیں بنائی آپ نے۔
یہ تو صرف ان کی فکر اور ان کی سوچ کی بات قرآن نے بتائی، ان کی زبان اور قلب کی بات بتائی کہ کہیں ایک لمحے فارغ نہیں ہوتے وہ، ایک لمحے وقت ضائع نہیں کرتے۔ جب ان کے پاس خرافات لائی جاتی ہیں، ناچ گانا، بیہودہ وقت پروگرام، وقت ضائع کرنے کی چیزیں جو آج پورے معاشرے میں بیماریاں بن چکی ہیں، قرآن اللہ کے بندے کی صفت بتاتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب یہ ناپاک پلید کھیل تماشے بیہودہ چیزوں کے پاس ان کے لائے جاتی تو یہ عزت اور وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں اس کے اوپر سے، ان چیزوں میں الجھاتے نہیں اپنے آپ۔ آج پوری سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر شخص کو اختیار ہو گیا ہے کہ جو منہ میں آئے بکتا چلا جاتا ہے، خوریز جھگڑے ہوتے ہیں صرف اسی بات کے اوپر، ایک دوسرے کو فحش ترین گالیاں، فحش ترین الزامات۔ اللہ مومن بندے کی صفات کیا بتاتا ہے کہ جب اس کا جاہلوں سے واسطہ پڑتا ہے تو وہ ان کو سلام کر کے الگ ہو جاتا ہے، وہ بحث نہیں کرتا جاہلوں کے ساتھ۔ اللہ مومن بندے کی صفات کیا بتاتا ہے کہ وہ یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کی مدد کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ ایک کافر کی، ایک منافق کی، ایک ظالم کی پہچان اللہ نے بتائی ہے، وَلَا يُحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا اور یتیم کو دھکے دیتا ہے، تو بالکل اس کا متضاد اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ وہ بزرگوں کا ادب کرنے والا، چھوٹوں پہ شفقت کرنے والا، یتیموں کو اپنے سائے تلے لینے والا، کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ جھوٹ تو بہت دور کی بات ہے، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اور سیدی رسول اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ مذاق میں بھی سچ کیسے بولا جاتا ہے۔ ایک بدو سیدی رسول اللہ کے پاس، ظاہر مسلمان تھے، صحابی ہیں، تشریف لائے، سیدی رسول اللہ سے کہا کہ مجھے ایک اونٹ کی ضرورت ہے۔ سیدی صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا میں تجھے اونٹ کا بچہ دوں گا۔ وہ پریشان ہو گئے کہ سیدی مجھے تو اونٹ کی ضرورت ہے، آپ مجھے اونٹ کا بچہ دیں گے تو میرا کیا کام چلے گا؟ تو سیدی مسکرا پڑے، فرمایا یہ کون سا اونٹ ہے جو اونٹ کا بچہ نہ ہو؟ یہاں جو مذاق بھی کیا تو سچ کیا، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہی تو بی بی عائشہ نے فرمایا تھا کہ جب سیدی کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں جو بندہ مومن کی صفات ہے، آج اس بندے، ان صفات کا بندہ مومن آپ کو نظر نہیں آتا۔ آپ کو بڑے بڑے صاحب اباؤ، قباؤ، جباؤ، ریش و دستار لوگ نظر آتے ہیں، مگر سیدی رسول اللہ کے اخلاق پر کوئی نظر نہیں آتا۔ اور یہی اس کی المیہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ امت، اس کے سامنے جب کوئی معیار ہی باقی نہیں رہ گیا تو پھر یہ ان ناپاک پلیت سیاسی لیڈران کو مسیحا سمجھ کے ان کا بت بنا کے پھر ان کی پوجا کرنی شروع کرتی ہے، خود بھی جہنم میں جاتی ہے اور اپنے ساتھ اپنے اہل ویال اور خاندان کو بھی جہنم میں لے کے جاتے ہیں۔ اللہ کے بندے کی شان جب وہ چلتا ہے تو اللہ نے اس کی مومن کی شان بتائی، تو نہ تو وہ تکبر سے زمین پر پاؤں مارتا ہے، نہ اتنا اکڑ کے چلتا ہے جیسے پہاڑ پھاڑ دے گا۔ اللہ نے اس کی صفت بتائی ہے کہ میانہ روی کے ساتھ زمین پر چلو، نہ اتنے اکڑ کے چلو کہ تمہاری تکبر چال کا تکبر بتائے کہ تم جیسے دنیا کے فاتح ہو، نہ اتنا عاجزی کے ساتھ چلو کہ لوگوں کو یہ لگے کہ مسلمان کمزور، مسکین اور ذلیل ہوتے ہیں۔ سیدنا عمر کے دور میں ایک شخص بڑا جھک کے عاجزی سے چل رہا تھا، سیدنا عمر نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا جی عاجزی دکھا رہا ہوں۔ آپ نے لنڈے سے مارا اس کو، عاجزی دل میں رکھو اور کمر سیدھی کر کے چلو، مسلمانوں کو تم کمزور دکھانا چاہتے ہو۔ صرف کفار کے سامنے مسلمانوں کو اکڑنے کی اجازت ہے،
صرف کفار کے سامنے مسلمانوں کو ایسی چال چلنے کی اجازت ہے جس میں تکبر نظر آئے. آپ جب طواف کرتے ہیں تو پہلے 3 چکر مسلمانوں کو حکم ہے کہ اکڑ کے طواف کرو. اس سنت پہ اس وقت کفار نے تانا دے دیا کہ مسلمان کمزور ہیں، بھوکے ہیں، ان میں تو طاقت ہی نہیں ہے، یہ ہم سے کیا لڑیں گے. تو سیدی رسول اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ طواف کرو تو اکڑ کے طواف کرو، تاکہ کفار کو نظر آئے کہ مسلمانوں میں طاقت ہے، مسلمان کمزور نہیں. ایک میدان جنگ میں سیدی رسول اللہ نے اپنی تلوار ایک صحابی کے حوالے کی کہ تم اس سے لڑو. ان صحابی کو جب تلوار سیدی رسول اللہ کی ملی تو ہاتھ میں لے کر اکڑ کر چلنے لگے. تو سیدی رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو یہ چال انتہائی ناپسند ہے، لیکن اس وقت اللہ کو اس سے محبت ہے. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ میں بڑا تکبر ہے. استغفر اللہ، ہم میں تکبر نہیں ہے. وہ ہمارا وہ روپ اور مزاج دیکھتے ہیں کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول اور پاکستان کے دشمنوں سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم میں اکڑ ہوتی ہے، اس وقت ہم میں جلال ہوتا ہے. ہونا چاہیے، ہر مسلمان میں ہونا چاہیے. جب اللہ کے دین کے آبرو کی بات ہو اس وقت وہ نرمی دکھائے تو بغیرت ہے. اور جب سیدی رسول اللہ کی امت کے یتیموں، بیواں اور مسکینوں کے سامنے وہ اکڑ دکھائے تب بھی وہ بغیرت ہے. جہاں اکڑ دکھانے کا وقت ہے وہ طاغوت اور کفر اور ظلم کے سامنے، جہاں نرمی دکھانے کا وقت ہے وہاں مسکینوں، یتیموں، بیواؤں اور بزرگوں اور کمزوروں کے سامنے. یہ ہے اخلاق. دین پورا کا پورا سوائے اخلاق اور ادب کے کچھ بھی نہیں. جو ادب نہیں جانتا اور جو اخلاق نہیں جانتا وہ صرف نام کا مسلمان ہے، حقیقت میں فاسق ہے، فاجر ہے، ظالم ہے، منافق ہے. اس کا سیدی کی امت سے کوئی تعلق نہیں. دین صرف ادب کا نام ہے، دین صرف اخلاق کا نام ہے. تم ساری نمازیں پڑھو، خوارج کی یہی تشریح سیدی رسول اللہ نے بتائی ہے نا. سیدی نے یہی فرمایا ہے نا کہ تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو چھوٹا سمجھو گے، ان کی داڑھیوں اور ان کی عبادت کے سامنے تم اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگو گے. وہ قرآن ایسا پڑھتے ہوں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا. اور تمام تر شریعت اور ظاہری شریعت اور اسلام پر عمل کرنے کے باوجود یہ جہنم کے کتے ہوں گے. اس لیے کہ اللہ نے نہ ان کو دین کی حکمت عطا فرمائی ہے، نہ یہ سیدی رسول اللہ کی امت پر رحم کرتے ہیں. وہ آیتیں جو کفار کے لیے نازل ہوئی ان کو مسلمانوں پر نافذ کر کے مسلمانوں کے گلے کاٹتے ہیں. اس لیے یہ جہنم کے کتے ہیں. ظاہری شریعت پر عمل کرنے کا نام دین نہیں ہے، سیدی رسول اللہ کے اخلاق اور آداب پر عمل کرنے کا نام دین ہے. صاف صاف قرآن نے فرمایا ہے کہ اللہ کو جھگڑالو، لڑنے والے، بد اخلاق لوگوں سے شدید نفرت ہے. متکبر لوگوں سے اللہ کو نفرت ہے. اس میں اس کا مذہب نہیں بتایا، فقہ نہیں بتایا. وہ کسی بھی فقہ کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، اگر وہ متکبر ہے تو سیدی نے فرمایا جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جہنم میں، وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور ہماری سب سے بڑی بیماری اس وقت تکبر ہے. کسی کے پاس پیسے کا تکبر ہے، کسی کے پاس عہدے کا تکبر ہے، کسی کے پاس اقتدار کا تکبر ہے، کسی کے پاس شہرت کا تکبر ہے، کسی کے پاس خاندان اور نسب کا تکبر ہے، کسی کے پاس اپنے پیر خانے کا تصور ہے، کس کے پاس اپنے شاگردوں اور مریدوں کا تکبر ہے. سیدی رسول اللہ کی حدیث شریف کے مطابق جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. یہ اخلاق ہے کہ تم اس بات کو جانو کہ کبریائی کہاں دکھانی ہے اور تکبر کسے کہتے ہیں. تم اس بات کو جانو کہ فضول خرچی کسے کہتے ہیں اور سخاوت کسے کہتے ہیں. اللہ نے فضول خرچوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے اور مومن کی صفت بتائی ہے کہ وہ سخی ہوتا ہے. دیکھنے میں دونوں نظر آئیں گے جو مال خرچ رہے ہیں،
ایک شیطان کا بھائی ہے اور دوسرا سیدنا عثمان غنی کے سائے میں ہوگا۔ کوئی تو خوبی اپنے اندر ایسی رکھو کہ اللہ اپنے ملائکہ کو دکھا کر گواہی دے اور ان سے گواہی لے کہ میرے اس بندے کو دیکھو یہ سیدی رسول اللہ کے اخلاق پر ہے۔ یا شجاعت و دلیری ہو تمہارے اندر، یا سخاوت ہو تمہارے اندر، یا سچائی ہو تمہارے اندر، یتیموں بیواؤں اور مسکینوں کی کفالت ہو تمہارے اندر، والدین اور بزرگوں کا ادب ہو تمہارے اندر، کوئی تو خوبی اپنی ایسی رکھو جو تم کو دوسرے لوگوں سے ممتاز کرے۔ ایک صحابی سیدی رسول اللہ کے پاس آئے، سیدی مجھ میں بہت گناہ اور غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں، میں سب کو نہیں چھوڑ سکتا، مجھے حکم کرے میں ایک گناہ چھوڑ دوں گا جو میں کرتا ہوں۔ سیدی نے فرمایا تم صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اس کے بعد جو مرضی ان میں خرابی ہو، دنیا گواہی دیتی تھی کہ ان صحابی سے زیادہ سچا آدمی نہیں دیکھا۔ انہوں نے سیدی کی ایک بات لے کے سینے سے لگا لی، سیدی اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ وہ اللہ کا کرم ہوا کہ اس کی برکت سے پھر اللہ نے ان کی باقی بیماریاں بھی دور کر دی۔ کوئی خوبی تو اپنے وجود میں ایسے رکھو کہ اللہ بھی پیار سے جھوم جائے، اللہ بھی اپنے فرشتوں کے آگے تمہارا ذکر کرے کہ میرے اس بندے کو دیکھو۔ حاتم طائی مسلمان نہیں تھے، اسلام لانے سے پہلے انتقال کر گئے تھے، لیکن جب ان کی بیٹی سیدی رسول اللہ کے پاس تشریف لائی تو سیدی رسول اللہ نے کھڑے ہو کر ان کا احترام کیا اور فرمایا کہ آپ کے والد میں مومنین کی صفات تھی، اگر وہ آج ہوتے تو اسلام قبول کر لیتے۔ سخاوت مومنین کی صفت ہے۔ واللہ کوئی مسلمان کنجوس نہیں ہو سکتا، بخیل نہیں ہو سکتا۔ مسلمان تو خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھانا کھلانے والا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اپنے دسترخوان پر 1 سال کا سامان بھرا ہوا ہے اور اس کے بعد ایک روٹی اٹھا کے کسی کو دے دی اور حاتم طائی کی قبر پہ لات ماری کہ میں نے تو بڑی سخاوت دکھائی آج۔ مسلمان اپنے غصے پر قابو پانے والا ہوتا ہے، لوگوں کو معاف کرنے والا ہوتا ہے، لوگوں پر احسان کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کی صفت قرآن بتاتا ہے کاظمین الغیظ عافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہ اپنے غصے پر قابو پاتے، کوئی ان کو تکلیف دے۔ حضرت امام حسین کا واقعہ ہے، آپ کے گھر میں ایک ملازمہ سے آپ کے اوپر شوربہ گر گیا گرم۔ اب ظاہر ہے کہ جو آپ کے اوپر گرم شوربہ گرے گا تو جلال ایک لمحے کے لیے، وہ خادمہ بھی اسی گھر کی تھی نا، فوراً قرآن کی آیت پڑھتی ہے کاظمین الغیظ۔ اللہ کے مومن بندوں کی صفات ہے کہ اپنے غصے پر قابو کرتے۔ سیدنا حسین خاموش ہو گئے، فوراً اس نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا عافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے معاف کیا، اور فوراً اس نے پھر آیت کا اگلا حصہ پڑھا کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پیار کرتا ہے۔ سیدنا حسین فرماتے جا میں نے تجھے آزاد بھی کیا۔ وہ شوربہ گرا کر آزاد ہو گئی۔ یہ ہے سیدی رسول اللہ کے اخلاق پر قرآن پر عمل کرنا۔ آج مجھے آس پاس دیکھ کر بتاؤ تمہیں کون سا وجود نظر آتا ہے جو ان اخلاق پر عمل کرنے والا ہو، جس کو اس امت نے رہبر بنائے ہوئے ہیں ایک سے ایک ناپاک پلیت اور جہنمی لوگ، جن کے پیچھے پوری امت پاگل ہوئے جا رہی ہے۔ کوئی ایک بتاؤ جو ان اخلاق کے اوپر ہو، جو سیدی رسول اللہ کے مکارم اخلاق کی سنت پر عمل کرتا ہو، جو دین کے ادب پر چلتا ہو۔ اور ادب پر کوئی فتویٰ نہیں ہے، ادب کسی فقہ کا تعلق نہیں ہے، ادب کا کوئی تعلق تمہارے مسلک سے نہیں ہے۔ ادب ایک ایسی چیز ہے جو صرف اللہ کی جانب سے عطا ہوتی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ جب سیدی رسول اللہ کی اونٹنی رکی اور آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر قیام فرمایا، وہ 2 منزلہ گھر تھا۔ سیدنا ابو ایوب انصاری نے فرمایا کہ سیدی آپ کو اوپر چڑھنے میں تکلیف ہوگی، آپ نیچے کی منزل لے لیں، میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اوپر کی منزل پہ چلا جاتا ہوں۔ تو سیدی نے نیچے کی منزل لے لی اور سیدنا ابو ایوب انصاری نے اوپر کی منزل لے لی۔ مگر اگلے ہی دن سیدنا ابو ایوب انصاری سیدی کے پاس آئے روتے ہوئے کہ سیدی آپ اوپر کی منزل لے لیں۔ سیدی نے فرمایا کیا ہوا؟ کہتے سیدی
جب سے آپ نیچے تشریف لائے ہیں ہم میاں بیوی کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں گھر کے، ہم گھر میں چل پھر نہیں سکتے اس خوف سے کہ کہیں ہم چل رہے ہوں اور ہمارے پیروں تلے آپ آ جائیں، اس خوف سے کہ کہیں ہم آپ کے اوپر ہوں اور ہمارے قدموں تلے بے ادبی ہو اور آپ کا وجود مبارک ہمارے نیچے ہو۔ سیدی ہم آپ کے قدموں تلے ہونا چاہتے، آپ اوپر تشریف لے آئیے، ورنہ تو ہم کمرے اپنے گھر میں چل نہیں سکتے۔ یہ ادب ہے، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، یہ کسی فقہ کا حصہ نہیں ہے، یہ ادب ہے اور یہ اللہ کی عطا ہے، اور یہ اس کو نصیب ہوتا ہے جو سیدی کے عشق اور محبت میں ان مکارم اخلاق پر ہوتا ہے جو سیدی کے مزاج کے مطابق ہے، سیدی کے مزاج کو سمجھنے والا ہوتا ہے۔ بابا اقبال جس کو کہتے ہیں یہ خودی کا ترجمان ہوتا ہے، خدا کا رازدار ہوتا ہے۔ بندے مومن کی یہ صفات ہوتی ہے کہ وہ اس کا وجود اللہ کے ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، اس کا کردار سیدی رسول اللہ کا امتی ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ اور آج یہ وہ امتی ہیں جو باعث رسوائی ہے، نبی ہے، اور بابا اقبال نے جو کہا کہ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، ہمارا یہ کردار ہے، اور پھر ہم توقع کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے دین کا کام لے گا۔ تمام دینی جماعتوں کا بھی وہی حال ہے جو لادین سیکولر جماعتوں کا حال ہے، نہ حرام اور حلال کی پرواہ ہے، بد اخلاق، بد زبان، فحش کلام۔ منافق کی صفات ہے کہ غصے میں گالیاں بکتا ہے، وعدہ کرے تو خلافی کرتا ہے، زبان سے کلام نکالے تو جھوٹ بولتا ہے۔ مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا ان ظاہری مذہبی اور سیاسی جماعتوں میں۔ اسی لیے اللہ کسی سے کام نہیں لے رہا، اسی لیے اب ہلاکو خان کا وقت ہے، اسی لیے اب بہت بڑی صفائی ہوگی، بہت بڑی فصل کاٹی جائے گی۔ جس طرح کی معاشرے میں بے حیائی اور بے راہ روی اور خیانت اور حرام اور ناپاک اور ظلم، چاہے وقت کا قاضی ہو یا وقت کا حاکم ہو یا وقت کا سو کالڈ امام ہو، سب کا ایک ہی حال ہے۔ علماء ہے تو علماء سو، قاضی ہے تو حرام کھانے والے، حکام ہے تو خیانت کرنے والے، اور عوام ہے کہ غفلت اور گمراہی اور جہالت میں لتھڑے ہوئے ناپاک اور پلیت، جس سانپ کے بل میں کافر گھستا ہے اسی بل میں اس کے پیچھے پیچھے اندر جاتے۔ نہ دین کی آبرو کا کوئی لحاظ ہے، نہ سیدی کی امت کا کوئی لحاظ۔ اخلاق اور ادب تو بہت دور کی بات رہ گئی۔ یاد رکھو کہ ایک بد اخلاق آدمی کا سیدی رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنے اخلاق ٹھیک کرو، چاہے تمہاری زبان ہو، چاہے تمہارے اعمال ہو، چاہے تمہارے معاملات ہو۔ تم یہ نہیں کر سکتے کہ اپنے ماں باپ کو تھپڑ مارو پھر کہو میں نے سوری کر لیا تھا۔ بعض ریڈ لائنز ہیں جن کو تم کراس نہیں کر سکتے۔ سیدی رسول اللہ کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کر دی، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ ریڈ لائنز ہیں جن کو تم کراس نہیں کر سکتے، لہٰذا ابھی ہوش میں آؤ اور سمجھو دین کی حقیقت کو، سمجھو آداب کسے کہتے ہیں، سمجھو اخلاق کسے کہتے ہیں۔ قرآن نے بہت سخت تنبیہ کی ہے کہ اپنی آوازوں کو سیدی رسول اللہ کی آواز مبارک سے بلند نہ کرو۔ گستاخی اور بے ادبی وہاں نہ کرو کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ، لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوتی، ساری زندگی یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ وہ بالکل سیدھے راستے پر ہے، اور حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ان کے سارے اعمال ضائع ہو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اتنے جاہل ہوتے ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے کہاں سیدی کی گستاخی کی کہ جا کے کم از کم معافی مانگ لیں۔ اس معاملے میں بہت محتاط رہو۔ سیدی رسول اللہ کا ادب اور وہ مکارم اخلاق جو سیدی رسول اللہ نے سکھائے ہیں، اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ سیدی رسول اللہ تم پر فخر کر سکے، اس قابل بناؤ کہ اللہ ملائکہ میں تمہارا ذکر کرے۔ اگر تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، نہ امت کو نہ دنیا کو،
پھر وہی بات جو پہلے کہی تھی کہ زمین کا پیٹ تمہارے لیے زمین کی پیٹھ سے بہتر ہے۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان۔ ربنا ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ یا ذو الجلال والاکرام، یا عزیز، یا قہار، یا جبار، یا ذو الانتقام۔ اللہم ارزقنا غزوة الہند وفتح الدہلی، اللہم ارزقنا غزوة الشام وفتح القدس، اللہم اجعلنا ممن نصر دین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم لا تجعلنا ممن خزی دین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارزقنا خلافت منہاج النبوہ وحیات الطیبہ ورزق الکریم وحسن الخاتمہ وموت الشہادہ، اللہم اجعلنا من سیوف اللہ وسیوف الرسول، اللہم اجعلنا من اسود اللہ واسود الرسول، اللہم اجمع بیننا وبین حبیبک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الدنیا والآخرہ۔ ربنا تقبل منا، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نحن مغلوبا فانصرنا فانتصر، علیک توکلنا ربی لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الپاکستان والمسلمین، اللہم انصر الترکیہ والمسلمین، اللہم اجعلنا ممن نصر دین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علیک توکلنا ربی لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، آمین یا رب العالمین۔